اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب رسول اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رقاب فخر ارب و عجم والی قون و مقا سیاہ لامقا سید انس و جاں سرور لالا رخان نیر تابعاں سر نشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیم دورہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازنین میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب جلیل تم ہم سب کی جمعۃ المبارک کی بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ثواب پانے کی نیت سے، ثواب پانے کی غرض سے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر لوں گا، اگر نہیں کی تو کر لے نویت سنت الاعتکاف، اور ذکر الہی کے لیے مسجد میں بیٹھوں گا، بیان اول تا آخر سنوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس بیان کو ان نکات کو اگر کوئی نکتہ سمجھ آئے گا تو دوسرے لوگوں تک پہنچا کر اصلاح کا ذریعہ بن جاؤں گا۔ تو یہ تمام نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جب گھر سے نکلیں تو اچھی نیتیں کر لیں کہ رستے میں مسلمانوں کو سلام کروں گا، مسجد میں داخل ہو کر اپنی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنوں گا۔ جو جلدی مسجد میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا ایسا اجر ہے جیسے کسی نے اونٹ ذبح کر کے صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح بتدریج گائے ہے، بکرا ہے، مرغی ہے، انڈا ہے، بتدریج جیسے جیسے آتا رہے گا بندہ یہ درجات کم ہوتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے آنے والا وہ سب سے زیادہ نمبر بھی لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ میں نیکیوں کا حریص بنائے، نیکیوں کا لالچی بنائے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، ادھر سے بھی نیکیاں مل جائیں، ادھر سے بھی مل جائیں۔ تو اے کاش ہم نیکیاں اکٹھی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار ہم فضیلتیں سنتے ہیں۔ ہر جمعے میں ہم بیان سے پہلے ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، اسی طرح درس سے پہلے فضیلت بیان ہوتی ہے۔ تو اے کاش اس پہ بھی ہمیں عمل کا جذبہ ملے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ یہ جو ہماری بیٹھکیں ہیں اس کو مجلس کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری مجلسیں ہیں، فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو کہ کل برود قیامت تمہارے یہ درود پاک تمہارے لیے نور کا ذریعہ بنیں گے۔ اور آخرت کے بارے میں جو قیامت کی نقشہ کشی کی گئی ہے، علماء کرام نے اس میں بیان کیا کہ وہ تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ تو یہ درود پاک وہاں پہ روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے درود پاک۔ آج کے بیان میں ہم توبہ کے متعلق اور استغفار کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا، جب آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو امیر معاویہ کے ملازم نے کیا کہا؟ آپ سے عرض کی میں مال و دولت میرے پاس ہے، مال و دولت رکھتا ہوں مگر اولاد کی نعمت سے محروم، اولاد نہیں ہے میرے پاس، تو دعا فرما دیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے اللہ پاک مجھے اولاد سے نواز دے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟
استغفار پڑھا کرو. سبحان اللہ. اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ یہ جو ملازم تھا یہ استغفار پڑھنے لگا. اس کی برکت ظاہر ہوئی. اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹوں سے نوازا. کہاں ایک اولاد نہیں ہے, اولاد کی نعمت ہی نہیں ہے. تو اب وظیفہ کون سا پڑھا جا رہا ہے اور کس کے کہنے پر پڑھا جا رہا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وظیفہ دیا وہ تھا استغفار کا. 700 مرتبہ اس شخص نے استغفار پڑھنا شروع کیا. اللہ رب العزت نے اس کو 10 بیٹوں سے نوازا. جب یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو اس شخص سے فرمایا, یعنی اپنے ملازم سے فرمایا کہ تو نے امام حسن رضی اللہ تعالی سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ اس شخص سے جو پوچھا کہ تمہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ عمل حضور کس کی طرف سے ہے, کس کی طرف سے یہ عمل ہے. تو دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن یعنی اس ملازم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا دوبارہ شرف حاصل ہوتا ہے تو وہ دریافت کرتا ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائے, کمال ہو گیا کہ مجھے 10 بیٹے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے, کمال ہو گیا, یہ وظیفہ کہاں سے آپ نے مجھے عطا فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا وہ قول نہیں سنا کہ جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, ترجمہ کنز الایمان, اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا, اور زیادہ اللہ رب العزت اور زیادہ دے گا. اور حضرت اسی طرح فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا. پھر قرآنی آیات کی تلاوت کی, فرمایا یمددکم باموال وبنین, ترجمہ کنز الایمان, مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. کس سے؟ مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا. یعنی رزق کی کثرت اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا یہ قرآن کا عمل ہے, قرآن کا عمل ہے. تو استغفار کی کثرت. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.